والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فباب الغسل وحكم الجنوب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء رواه مسلم وأصله في البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل متفق عليه وزاد مسلم وإن لم ينزل. یہ کتاب کا 8واں باب ہے، 8واں چیپٹر ہے. کتاب الطہارت ہی چل رہی ہے، کتاب الطہارت ہی چل رہا ہے. اب اس کے بعد میرا خیال ہے کہ ایک باب اور آئے گا اسی طریقے سے تیمم کا ہے، پھر اس کے بعد وہ حیض کا ایک باب ہے اور اس کے بعد نماز کا باب شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. تو یہ باب غسل کا ہے اور جنوبی کا کیا حکم ہے. جنوبی جو ناپاک ہو جاتا ہے منی نکلنے کی وجہ سے اور وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، قرآن مجید کو چھو نہیں سکتا، مسجد میں بیٹھ نہیں سکتا، یہ جو اس کا حکم ہے اس سلسلے کی حدیثیں آئیں گی. کون سی چیزیں غسل کو واجب کرتی ہیں، غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور جنوبی کا جو ناپاک ہو جائے، بیوی سے ہم بستر ہو یا اس کو احتلام ہو جائے رات میں، تو اس کا کیا حکم ہے. یہ باب اسی پر مشتمل ہے. تو ابھی جو میں نے 2 حدیث پڑھی الحمدللہ صحیح مسلم صحیح بخاری کی روایت ہے. پہلی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء من الماء، پانی پانی سے ہے. الماء من الماء، پانی پانی سے ہے. تو پہلا جو پانی ہے اس سے مراد ہے وہ پانی جس سے آدمی غسل کرتا ہے، مراد ہے غسل. من الماء پانی سے ہے یعنی خاص پانی جو منی ہے، جو شہوت کے وقت میں اچھل کر کے جو مادہ گاڑھا مادہ نکلتا ہے جس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے، جس کو نطفہ کہتے ہیں، جس کے بعد انسان کی خواہش ٹھنڈی ہو جاتی ہے مرد اور عورت کی، اسی کو منی کہتے ہیں. وہ مراد ہے دوسرے ماء سے. تو کیا معنی ہوا؟ الماء من الماء، غسل منی سے ہے. یعنی جب منی ٹپکائے آدمی تو غسل اس کے اوپر واجب ہو جائے گا. تو سیدھی سی بات ہے. تو گویا کہ منی کا ٹپکایا جانا چاہے عورت کے ساتھ صحبت کر کے ہو یا خواب میں بدخوابی ہو جس کو احتلام کہتے ہیں اس میں ٹپکے، یا آدمی بیوی سے بوسہ کنار کرے یا شہوانی اور جنسی باتیں سیکس کی باتیں کرے اور اس کی وجہ سے بیٹھے بیٹھے جگتے جگتے بات کرتے کرتے یا سوچتے سوچتے ہی مان لیجئے کہ اس سے وہ شہوت والا پانی جو گاڑھا مادہ ہوتا ہے منی، گفتگو کرتے کرتے ہی اس سے نکل جائے گفتگو کرتے ہوئے، غسل واجب ہوگا اس کو. تو غسل کو واجب کرنے والی ایک چیز کیا ہوئی؟ منی کا نکلنا. چیز ٹھیک ہے. دوسری چیز جو بتائی گئی اس حدیث کے اندر، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے اس میں فرمایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جلس بین شعبها الاربع. اس حدیث کو ذرا دیکھیے. جب آدمی اپنی عورت کے 4 شاخوں کے درمیان بیٹھے، مراد یہ ہے کہ جمع کے لیے ہم بستری کے لیے تیار ہو. اب 4 شاخ سے مراد عورت کی 2 ہاتھ اور 2 ٹانگ ہیں. جب مرد اس سے قریب ہوتا ہے بستر پر تو وہ اس وقت کی جو کیفیت ہوتی ہے مجامعت کی، اس کیفیت کا ذکر ہے. یعنی جب مرد مجامعت کے لیے تیار ہو، یہ مطلب کہنے کا. ثم جہدہا، پھر اپنے ذکر کو عورت کے جسم میں اس کی فرج میں ڈالے. فقد وجب الغسل، تو غسل واجب ہو گیا. مسلم شریف میں ہے وَإِن لَّمْ يُنزِلْ، چاہے منی نہ نکلے. تو یا تو پورا عضو تناسل آدمی عورت کے جسم میں ڈالے شرمگاہ میں، یا صرف وہ حصہ جو خطرے کا حصہ ہوتا ہے جو کھلا ہوا ہوتا ہے ذکر، اگر وہ حصہ عورت کی شرمگاہ میں ڈالا اور پھر نکال لیا تو آپ پر غسل واجب ہو گیا، چاہے منی نکلی کہ نہیں نکلی. اللہ اکبر.
تو دو چیز معلوم ہوئی، ایک تو منی نکلنے سے غسل ہوگا، چاہے منی بیوی سے ملاقات میں نکلے یا احتلام میں رات میں بدخوابی میں نکلے یا بوسہ کنار کرتے وقت نکلے یا شہوانی باتیں کرتے ہوئے نکلے، سمجھا کہ نہیں، یا آدمی کچھ نفس کا کمزور ہوتا ہے، سوچتے سوچتے ہی اس کا پانی نکل جاتا ہے جوش کے ساتھ، تو غسل واجب ہوا۔ اور دوسری شکل جو غسل کے واجب ہونے کی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جب آدمی بیوی سے مجامعت کرنے کے لیے آمادہ ہو اور صرف اپنا جسم عورت کے جسم کے اندر ڈالے، یعنی اپنی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں ڈالے، چاہے وہ صرف خطرے والا جو حصہ ہے جو کھلا ہوا ہوتا ہے صرف اتنا ہی حصہ اگر داخل ہو تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، 2 مہینے کا کفارہ لازم آ جائے گا اگر روزے کی حالت میں ہے تو، جرم زنا اسی سے ثابت ہو جائے گا، اور غسل بھی مرد کے اوپر اور عورت کے اوپر واجب ہو جائے گا صرف داخل کرنے اور نکالنے سے، چاہے منی نکلے یا نہ نکلے۔ بہت سارے لوگ مسئلے کو نہیں سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے صحبت کیا اور چونکہ پانی نہیں ٹپکایا تو اس لیے غسل واجب نہیں ہوا، اور سمجھ رہے ہیں کہ صاحب ہم پاک ہیں اور دھو لیا بدن کو اور وضو کر لیا، تو ایسا صحیح نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے تو کہا ہے ایسی بات، لیکن صحیح قول یہ نہیں ہے، صحیح قول یہ ہے کہ منی نکلے نہ نکلے غسل آپ کے اوپر واجب ہے۔ چلیے صاحب، اب یہ 2 مسئلہ آپ نے سن لیا غسل کو، تو غسل کو واجب کرنے والی 2 چیزوں کا بیان ہوا نا یہاں پر، ایک تو منی نکلنا، دوسرا یہ کہ عورت کے ساتھ صحبت کا ہم بستر ہونا اور ذکر کو فرج کے اندر داخل کرنا اور پھر نکال لینا، چاہے منی ہو یا نہ ہو۔ چلو اب آئیے دیکھتے ہیں اور حدیث، اگلی حدیث، وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال تغتسل، متفق علیہ۔ زاد مسلم فقالت ام سلمہ وهل يكون هذا؟ قال نعم، فمن أين يكون الشبه؟ وعن عائشة رضی اللہ عنہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يغتسل من 40 من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل المیت، رواہ ابو داود وصححہ ابن خزیمہ۔ 3 حدیث اس کے اندر ذکر کیا گیا، سب حدیث ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی المرأہ، عورت کے متعلق کہا، فی المرأہ عورت کے تعلق سے کہا، تری فی منامہا ما یری الرجل، کہ عورت اپنے خواب میں وہ دیکھے جو مرد اپنے خواب میں دیکھتا ہے۔ اگر عورت خواب میں وہ دیکھے جو مرد اپنے خواب میں دیکھتا ہے، جملے پر غور کیجیے گا، یعنی جیسے مرد خواب میں دیکھتا ہے، خواب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ صاحب وہ کسی کے ساتھ بیوی والا ہے تو بیوی کے ساتھ، یا ایسے ہی دیکھتا ہے، شیطان دکھاتا ہے کہ کسی عورت کے ساتھ وہ کر رہا ہے، صحبت کر رہا ہے، مجامعت کر رہا ہے، یہ خواب دیکھتا ہے۔ یا اسی طریقے سے عورت خواب میں دیکھتی ہے، اگر شوہر والی ہے تو اکثر حیا باز عورت ہوتی ہے تو شوہر ہی کو دیکھتی ہے، کبھی اگر شوہر 2-4 مہینہ سے نہیں ملا ہے تو وہ بھی خواب دیکھتی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ بالغ ہے، شوہر نہیں ملا ہے، شہوت زیادہ ہوتی ہے تو کسی کو بھی دیکھے کہ صاحب اس کے ساتھ وہ صحبت کر رہا ہے۔ تو اگر اس طرح کا خواب مرد جو دیکھتا ہے، احتلام جس سے ہوتا ہے، اور عورت بھی خواب دیکھتی ہے اور اس کو بھی احتلام ہوتا ہے، تو نبی صاحب سے پوچھا گیا کہ اس عورت کا کیا حکم ہے جو خواب دیکھے، جیسے کہ مرد خواب دیکھتا ہے، یعنی خواب کی حالت میں صحبت کرتے ہوئے خود کو پائے، تو آپ نے کہا تغتسل، غسل کرے گی، جیسے مرد غسل کرے گا ویسے عورت بھی غسل کرے گی۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، لیکن مسلم شریف میں اس قدر زیادہ ہے کہ یہ واقعہ ام سلمہ کے گھر میں ہو رہا تھا، اور حدیث آئی ہے کہ حضرت ام سلیم انصاریہ جو حضرت انس کی ماں ہیں، وہ آئی پوچھنے کے لیے۔ دیکھیے کتنی عقل مند خاتون تھی یہ، کہ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، تو میں یہ بات پوچھ رہی ہوں، ضرورت کے تحت مسئلہ ہے تو پوچھنا پڑے گا عالم سے، سمجھا کہ نہیں۔ دیکھیے انصار کی عورتیں مدینے کی کتنی، مطلب یہ کہ دین کے معاملے میں جرأت مند ہوتی تھی کہ یا رسول اللہ کیا عورت کے اوپر بھی غسل واجب ہے جب وہ دیکھے اپنے خواب میں وہ چیز جو مرد دیکھتا ہے اپنے خواب میں، سمجھا کہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا جواب دیا تھا کہ تغتسل، غسل کرے گی۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ان کے گھر میں وہ یہ مسئلہ پوچھا گیا تھا، تو حضرت ام سلمہ کو تعجب ہوا، ممکن ہے کہ انہوں نے کبھی خواب نہ دیکھا ہو اس طرح کا، ہر عورت خواب نہیں دیکھتی ہے، عورتیں
محتلمہ کم ہوتی ہیں، احتلام ان کو کم آتا ہے مرد کے مقابلے میں. کبھی کبھی ریئر ہوتا ہے، خاص کر جب شوہر والی ہو اور بہت دنوں سے شوہر سے قریب نہیں ہوئی ہو تو شاید اس طرح کا دیکھتی ہوگی. تو ام سلمہ کو شاید یہ اتفاق نہیں ہوا ہوگا، تو اسی لیے انہوں نے تعجب سے پوچھا کہ کیا عورت بھی دیکھتی ہے؟ وَهَلْ يَكُونُ هَذَا، کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ تعجب کا اظہار کر رہی ہے ام سلمہ، تعجب کا اظہار کر رہی ہے کہ کیا عورت بھی دیکھتی ہے ایسا؟ تو آپ نے خود جواب دیا نعم، ہاں. فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ، اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو بچہ اپنے ماں کے مشابہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ، گویا کہ عورت کے پاس بھی پانی ہے اور مرد کے پاس بھی پانی ہے. منی آپ کے پاس بھی ہے، منی اس کے پاس بھی ہے، سمجھا کہ؟ اور دونوں کا پانی ملتا ہے رحم کے اندر. جس کا پانی غالب آتا ہے بچہ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی اس کے مشابہ ہوتا ہے، باپ کے مشابہ ہو یا ماں کے مشابہ ہو. کتنی لڑکی کو دیکھیے گا کہ باپ کے مشابہ ہوگی، ناک رتھنا تھتنا سب ہوگا باپ کے طریقے سے. اور کتنا لڑکا کو دیکھیے گا کہ وہ باپ ماں کی شکل پر، ماں کی شکل پر، سمجھا کہ نہیں؟ تو کہا کہ یہ جو بچے کی مشابہت ہوتی ہے ماں سے یا باپ سے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، اس کی وجہ کیا ہے کہ دونوں کا پانی ٹکراتا ہے. من نطفۃ امشاج، قرآن کہتا ہے کہ دونوں کے ملے جلے نطفے سے ہم تم کو پیدا کرتے ہیں. تو جس کا نطفہ غالب آئے گا بچہ اسی کے شکل کا ہوگا، سمجھا کہ نہیں؟ چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا. تو کہا کہ اگر پانی نہیں ہوتا ہے عورت کے پاس تو پھر بچہ ماں کے مشابہ کیسے ہوتا ہے؟ دادا دادی کے مشابہ بھی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ نانا نانی کے بھی مشابہ ہو، خاندان میں کسی کے بھی مشابہ ہو سکتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ ددیال اور نلیال میں کسی کے مشابہ ہو سکتا ہے. اب ایک آدمی کا دیکھیے کتنا سائنٹیفک واقعہ ہے، یہ حدیث ذرا بڑی اہم ہے، بتا دیتے ہیں آپ کو. یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میری بیوی نے کالا کلٹھا لڑکا جنا، میری بیوی نے کالا کلٹھا لڑکا جنا، وہ بھی گوری چٹی ہے، ہم بھی گورے چٹے، دونوں میاں بیوی ہم لوگ ایک دم سفید ہے، وائٹ ہے، اب بچہ آیا ہے بالکل کالا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے ساتھ اس کو جواب دیا. کہا کہ تمہارے پاس اونٹ ہے؟ کہا بہت ہے. کہا کس طرح کا اونٹ ہے؟ کہا سب لال ہے، اونٹ اونٹنی سب لال ہے. تو کہا اس میں کوئی مٹمیلا ٹائپ کا نہیں ہے، وائٹ اور بلیک ملا ہوا بال، کچھ اس میں جو رواں ہوتا ہے سفید بھی ہو اور کالا بھی ہو، سفید بھی ہو کالا بھی ہو، ایسا کوئی نہیں ہے؟ تو کہا ہاں ایک ٹھو ہے. کہا تو کہاں سے آ گیا؟ لال اونٹ لال اونٹنی پر آیا تو کسی بھی اونٹنی سے وہ بچہ پیدا ہوا تو وہ مٹمیلا اجلا کالا مل کر کے کیسے پیدا ہوا؟ تو دیکھیے وہ دیہاتی آدمی ہے، اونٹ کا جانتا ہے کہ اونٹوں کی نسل ہوتی تھی ان کے یہاں، کون اونٹ کس سے، کون اونٹنی کس کی، اس کی ماں کہاں کی تھی، وہ کہاں تھی، نسل در نسل اونٹوں کے یاد رکھتے تھے، باپ ماں کا نام سب یاد رکھتے تھے، یعنی کہ کون کس نسل کا ہے. ہاں گھوڑوں کی نسلیں ان کو یاد ہوتی تھی، اونٹوں کی نسلیں یاد ہوتی تھی. کہا کہ یا رسول اللہ ہو سکتا ہے کہ اس لال اونٹ یا لال اونٹنی کی نسل میں کوئی اونٹ یا اونٹنی مٹمیلا ایسا رہا ہوگا، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی نسل سے ایسا ہوا. کہا بالکل ٹھیک کہا تم نے، ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ تمہارے دادا دادی نانا نانی باپ مائی میں سے کوئی کالا رہا ہوگا خاندان میں، اس کی شکل پر یہ بچہ آیا ہے، اس کے رنگ پر یہ بچہ آیا ہے. تو بہت سارے لوگ رنگ کی وجہ سے کہ ہماری بیوی کے رنگ سے ڈفر رنگ بچے کا آیا ہے تو بیوی کے اوپر شک کرنے لگتے ہیں، سمجھا کہ جبکہ بیوی ان کی پاک دامن ہے اور ماشاءاللہ وہ اپنی بیوی کی وفاداری کو اپنے لیے جانتے ہیں، اور بغیر کسی ثبوت کے اور بغیر کسی دلیل کے صرف الزام رنگ کی وجہ سے لگاتے ہیں. تو ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے جیسا کہ اس آدمی نے کہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل گویا کہ لاجیکل جو ہے ایک دم دماغ کو اپیل کرنے والی بات کہی کہ جس طریقہ سے اونٹوں میں لال اونٹوں اور اونٹنیوں میں کوئی مٹمیلا آ گیا ہے کالا اجلا کہ اس کی نسل میں کوئی رہا ہوگا، تو تمہارے بھی ددیال اور نلیال میں کوئی ایسا رہا ہوگا جس کی وجہ سے وہ بچے کا رنگ ویسا آیا ہے. خیر چلیے آگے روایت آئے گی، اسی سلسلے میں ایک اور تفصیل آئے گی کہ عورت اگر خواب دیکھے یا مرد خواب دیکھے تو صرف خواب مثال کے طور پر، شاید آگے حدیث ہے نہیں ہے. کہا کہ صاحب حدیث میں ہے کہ اذا رأت الماء، کہا کہ عورت پر غسل واجب ہے اذا رأت الماء، بخاری شریف کی روایت ہے، جب پانی دیکھے، یعنی رات میں خواب اس کو یاد ہے، اور اس کے بعد جب مرد ہو یا عورت اگر اٹھا اور جسم اور کپڑے پر کوئی تراوٹ نہیں پایا اس نے تو غسل واجب نہیں ہے. ممکن ہے کہ خواب دیکھا ہو لیکن مادہ منویہ نہیں نکلا ہو، نہ مرد کا نہ عورت کا، بات سمجھ آئی.
لیکن مان لو کہ خواب یاد نہیں ہے کہ رات میں کوئی خواب میں نے دیکھا ہے، مرد کو یا عورت کو یاد نہیں ہے، لیکن جب وہ اٹھا تو کپڑے پر اس نے وہ تراوٹ پائی، تو اگر منی ہے تب پھر غسل واجب ہے، مرد ہو یا عورت۔ لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ بالکل گیلا ہے، منی جیسا مادہ نہیں ہے، سمجھا کہ نہیں، تو اس کو اگر سونگھنے سے آپ کو لگتا ہے کہ نا منی نہیں ہے، یا چھونے سے تھکنیس نہیں ہے، گاڑھا پن نہیں ہے اس کے اندر، تو احتیاط کا تقاضا یہ کہ اس کو دھو لیجئے، شرمگاہ کو دھو کر کے نماز پڑھیے، غسل واجب نہیں ہے، کیونکہ آپ کو خواب یاد نہیں ہے، اور وہ جو مادہ لگا ہوا ہے اس کا بھی منی ہونا کنفرم نہیں ہو رہا ہے، شک ہے کہ یہ تراوٹ ہو سکتا ہے پیشاب کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ پسینہ بہت بہا ہے رات میں تو اس کی وجہ سے آپ کی لنگی گیلی ہو گئی ہو سکتا ہے کہ پیشاب کچھ نکل گیا ہو آپ کا، سمجھا کہ نہیں، کیونکہ منی تو بہرحال سمجھی جاتی ہے نا، گاڑھی ہوتی ہے، وہ کپڑے پر لگ جاتی ہے تو کپڑا وہاں پر کا سخت ہو جاتا ہے وغیرہ۔ تو یہ آپ نے فرمایا کہ غسل واجب ہوگا کب؟ جب کہ مادہ منویہ دیکھیں، تو اگر مادہ منویہ لگا ہوا ہے تبھی غسل واجب ہوگا۔ خواب یاد ہے لیکن مادہ نہیں گرا تو غسل واجب نہیں ہے۔ خواب یاد نہیں ہے، کوئی خواب یاد نہیں ہے مرد کو یا عورت کو، لیکن مادہ منی لگا ہوا ہے تو غسل واجب ہے۔ لیکن تراوٹ تو ہے کپڑے پر، خواب یاد نہیں ہے، تراوٹ ہے، لیکن وہ تراوٹ کو بھی ہم پتہ نہیں چلا پا رہے ہیں کہ یہ منی ہے کہ یہ ایسے ہی پیشاب ہے یا کوئی پانی گرایا ہے یا کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی شک میں ڈالنے کے لیے سویا رہا ہو، اس کے لنگی پر جا کر کے پانی گرا دیا ہو تاکہ اٹھے گا ہڑبڑا کے دکھے گا کہ تراوٹ ہے اور ٹھنڈا لگ رہا ہے تو غسل کر لے گا۔ تو اگر آدمی دیکھ رہے کہ بھئی کوئی خواب تو میں نے دیکھا نہیں ہے، اور یہ دیکھے کہ یہ صرف پانی ہے اور سونگھ رہا ہے، تو کوئی اسمیل بھی اس میں نہیں ہے، الحمدللہ غسل آپ پر واجب نہیں ہے۔ لیکن شک کو دور کرنے کے لیے صرف اس حصے کو جو کپڑے کا وہ حصہ ہے اس کو دھو لو، بس شرمگاہ کو دھو لو، اس کے بعد وضو کرو، نماز پڑھو۔ چلو، تو یہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے۔ وعن عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں سے غسل کیا کرتے تھے۔ من الجنابت، جب جنوبی ہوتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احتلام نہیں ہوتا تھا، یاد رکھیے گا، انبیاء کرام کو احتلام نہیں ہوتا، وہ بدخوابی نہیں دیکھتے، احتلام نہیں ہوتا، احتلام شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ جنوبی کہتے ہیں جو بیوی کے پاس جائے، سمجھا کہ نہیں؟ تو جب جنابت ہوتا تو آپ غسل فرماتے، کیونکہ جنابت سے تو غسل واجب ہے، واجب ہے، ہاں، یہ تو حدث اکبر ہے، بغیر غسل کے آپ پاک نہیں ہوئیے گا۔ بتایا تھا نا کہ حدث اصغر پیشاب، پاخانہ، ہوا خارج ہوتا ہے تو اس سے وضو واجب ہوتا ہے، لیکن غسل واجب ہوتا ہے جب مدہ منی نکلے، سمجھا کہ نہیں، اور عورت کو حیض نکلے یا اس طرح کا جو گندا خون ہوتا ہے، تو جنابت سے غسل کرتے تھے، تو جنابت کا غسل واجب، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ یوم الجمعہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن غسل کرتے تھے، اور اس سلسلے میں بھی روایت آئے گی، صحیح قول یہ ہے کہ جمعہ کا غسل ہر بالغ پر جو جمعہ کی نماز پڑھے گا واجب، غسل الجمعۃ واجب علی کل محتلم، ہر بالغ پر جمعہ کے دن غسل واجب۔ اگر آپ بیمار نہیں ہیں تو غسل واجب ہے جمعہ کی نماز کے لیے۔ جو جا رہا ہے، لیکن مان لیجیے کہ آپ بیمار ہیں، مسجد میں نہیں جانا چاہتے ہیں، جمعہ نہیں پڑھیں گے آپ، تو آپ پر غسل واجب نہیں ہے۔ عورت پر جمعہ واجب نہیں ہے، عورت پر غسل واجب نہیں ہے۔ بچہ ہے، نہیں جائے گا جمعہ پڑھنے، نہیں ہے واجب۔ آپ مسافر ہیں، سفر میں ہیں، کلکتے میں ہیں، سمجھا کہ نہیں، تو اگر ہوٹل میں ہے، موقع ہے آپ کو کہ غسل کر کے جائیں نماز پڑھنے کے لیے، ٹھہرے ہوئے ہیں ہوٹل میں، نماز پڑھنا ہی ہے آپ کو، تو جائیے باقاعدہ غسل کر کے جائیے، نہ سمجھا، پھر شام میں آپ کو نکلنا ہے وہاں سے۔ لیکن غسل جمعہ اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں، چل ہی رہے ہیں، دیکھا کہ 1 گھنٹہ ٹرین لیٹ ہو گئی ہے، تو ہم یہاں نماز پڑھ کے بھی اسٹیشن پر جا سکتے ہیں۔ سڈنلی کسی مسجد سے نکلے، دیکھا خطبہ ہو رہا تھا تو بغیر غسل کیے ہوئے مسافر آدمی چلا گیا مسجد میں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو غسل جمعہ واجب ہے، لیکن اگر بغیر غسل کے بھی کوئی جمعہ کی نماز پڑھ لے تو جمعہ چھوڑنے کا گناہ تو لگے گا، لیکن نماز اس کی ہو جائے گی، نماز اس کی ہو جائے گی، کیونکہ وہ غسل شرط نہیں ہے۔ لیکن اگر جنبی ہے، اب وہ غسل نہیں کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ناپاک، سمجھ رہے ہیں نا۔ لیکن غسل جمعہ کا غسل واجب تو ہے، ضروری تو ہے کہ اگر نہیں کرتا ہے تو گنہگار ہے، لیکن نماز اس کی جمعہ کی ہو جائے گی۔ تیسری بات کا ومن الحجامت، جب پشنا لگواتے، گندا خون کہیں سے نکلواتے سنگی سے، تو چونکہ زیادہ خون نکلنے کے بعد آدمی کو ضعف، کمزوری لاحق ہو جاتی ہے اور سستی کاہلی ہو جاتی ہے، تو جب آدمی غسل کر لیتا ہے تو چستی یا پھرتی یا طاقت اس کی لوٹ آتی ہے، سمجھا کہ نہیں۔ تو ایسے
جب جنابت کا یہ ہوتا تو یہ آپ غسل کر، یہ کیا کہتے ہیں، پچھنا لگواتے، جب کپنگ جس کو کہتے ہیں آج کل نا، ہاں کپنگ کرتے خون نکالتے ہیں نا، تو اس کے بعد غسل کر لینا چاہیے، سمجھا کہ نہیں؟ فوری نہ کریں، صبح ہو کر کے کریں، اگر رات میں کیا ہے تو، یا دن کے کسی شروع حصے میں کیا تو 1-2 گھنٹے کے بعد غسل کر لیں تو نشاط آ جائے، لیکن یہ سنت ہے۔ اسی طریقے سے من غسل المیت، میت کو اگر کسی نے غسل دلایا تو غسل کرنا، ابھی پڑھ چکے ہیں اس سے قبل کہ کوئی چاہے تو سنت ہے، واجب نہیں ہے، کوئی چاہے تو غسل کرے، کوئی چاہے تو غسل نہ کرے، یعنی سنت ہے، ضروری نہیں ہے۔ اس لیے صحابہ غسل میت کو دلاتے تھے تو کچھ لوگ غسل کر لیتے تھے، یا کچھ لوگ غسل نہیں بھی کرتے تھے، اس کا مطلب کہ واجب نہیں ہوا۔ تو پچھنا لگوانے سے غسل واجب نہیں، اور میت کو غسل دلانے سے غسل واجب نہیں، سمجھا کہ نہیں؟ لیکن جمعہ کے دن غسل واجب کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے جو جمعہ کی نماز میں جائے گا، ہاں جو جمعہ میں حاضر ہونا چاہتا ہے، لیکن جو جمعہ ہی نہیں پڑھے گا اس کے لیے غسل واجب نہیں ہے، سمجھا کہ نہیں؟ اور چوتھا جنابت کا غسل، سمجھا کہ نہیں؟ جب آدمی ہم بستر ہو یا احتلام ہو اس کو، جیسا کہ ابھی پڑھے، تو غسل واجب ہے اس کے لیے، جب تک کہ پاکی حاصل نہیں کرے گا اس وقت تک اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اچھا غسل کس کو کہتے ہیں؟ اگر کوئی آپ سے ایسے ہی پوچھے کہ غسل کیا ہے، نہانا کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، تو نہانے کی تعریف یہ کرو کہ سر سے لے کر، سر کے بال سے لے کر تلوے کی جڑ تک، تلوے کا جو نچلا حصہ ہے اس تک سب کو دھونا ہے، کہیں کوئی بال خشک نہ چھوٹے، یاد رہے۔ غسل کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ سر کے بال سے لے کر کے تلوے کے نچلے حصے تک کو آپ کو دھونا ہے، سمجھا کہ؟ اور وضو میں 4 اعضاء کی پاکی ہوتی ہے، چہرے کو دھونا، دونوں ہاتھ کو کہونی سمیت دھونا، تیسری چیز پورے سر کا مسح کرنا، کان کا مسح کرنا، اور چوتھے نمبر پر دونوں پیر کو ٹخنوں سمیت دھونا، جو دونوں ہڈی ابھری ہوئی نکلی ہوئی ہے اس کے سمیت دھونا، یہ وضو ہوا۔ اور غسل کہتے ہیں کہ پورے جسم کو پاک کرنا، خاص کے جب جنابت کا غسل ہو یا عورت حیض کا غسل کر رہی ہو تو سر کے ٹاپ سے لے کر کے تلوے کے نچلے حصے تک کو دھونا، یہ غسل ہوگا، پاکی کے لیے ضروری ہوگا۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ چلیے اب اس کے بعد ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں، پھر بند کر دیتے ہیں۔ یہ حدیث ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فی قصۃ ثمامۃ بن اثال عندما اسلم وامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یغتسل، رواہ عبد الرزاق واصلہ متفق علیہ۔ وعن ابی سعید رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم اخرجہ السبعہ۔ وعن سمرہ بن جندب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ یوم الجمعۃ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل، رواہ الخمسہ وحسنہ الترمذی۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ثمامہ ابن اثال ایک شخص ہے جو قبیلہ بنو حنیفہ کا عرب میں سردار تھا، وہ نجد کے علاقے میں، نجد کا علاقہ ریاض وغیرہ کے علاقے کو کہتے ہیں، قسیم وغیرہ کے علاقے کو، سمجھے؟ وہاں سے آپ نے ایک لشکر بھیجا تھا، چھوٹی سی ٹکڑی بھیجا تھا، وہاں کے سردار کو پکڑ کر لوگ لے آئے، مشرک تھا ثمامہ ابن اثال الحنفی، قبیلہ بنو حنیفہ کا، سمجھ میں آیا؟ اور اس کو پکڑ کے لے آئے تو مسجد کے ایک کھمبے میں باندھا۔ آج تک وہ کھمبا جہاں پر تھا، کھمبا تو بدل گیا، پہلے تو وہ کھجور کا کھمبا تھا، اب تو خیر پتھر کا ہو گیا، لیکن لکھا ہوا ہے کہ یہ ثمامہ ابن اثال والا کھمبا ہے، یعنی وہیں پر وہ کھمبا تھا، آج تک وہ چیز لکھ دی گئی ہے، تاریخی چیز، اس میں اس کو باندھ کے رکھا، قید خانہ نہیں تھا تو اس مشرک کو مسجد نبی میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا۔ کئی دن پوچھتے رہے کہ کیا حال ہے ثمامہ، تو کہتے تھے کہ کیا حال ہے، مختصر بتا رہے ہیں کہ اگر قتل کر دیجئے گا تو ہم قتل کے لائق ہیں، یا ایک معنی یہ تھا کہ اگر قتل کر دیجئے گا تو ہمارے قبیلے والے ہمارے خون کو ضائع نہیں جانے دیں گے، آپ سے خون کا بدلہ لیں گے، کیونکہ میں قبیلے کا سردار ہوں، دونوں معنی ہے اس کا۔ اور اگر انعام کیجئے گا ہم پر تو شکر کرنے والا پائیے گا، شکر گزار پائیے گا۔ کیا خوبصورت جملہ کہتا تھا کہ اگر قتل کیجئے گا تو قتل خون والے کو قتل کیجئے گا، خون والے کا مطلب یہ کہ ایسے کو قتل کیجئے گا جس کا قتل جائز ہے، کہ ہم آپ کی یہاں مجرم پکڑے گئے، یا ایسے والے کو، بڑے خون والے کو قتل کیجئے گا، اگی دگی آدمی کو نہیں کیجئے گا، قبیلے کے سردار کو قتل کیجئے گا، میرا قبیلہ چھوڑے گا نہیں آپ کو، دونوں معنی ہو سکتا ہے۔
اور اگر انعام کیجیے گا تو شکر کرنے والا پائیے گا، شکر گزار پائیے گا۔ آپ نے تیسرے دن کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے اس کا بندھن چھوڑ دو، میں نے جاؤ تم پر انعام ہی کیا، جاؤ۔ وہ گیا بیچارہ باغ میں، کھجور کے باغ میں گیا، چشمہ بہہ رہا تھا، پانی لے کے نہایا اس نے، اور نہانے کے بعد کہا کہ آئیے تشریف لائیے اور مجھ کو کلمہ پڑھا دیجیے۔ اللہ، یہ شکر گزاری تھی، وہ مسلمان ہو گیا۔ اور پھر مسلمان ہو گیا، اپنے قبیلے میں گیا تو عرب کو کھانا دانہ سپلائی ہوتا تھا، چاول یا جو یا جو بھی دانہ ہو وہیں سے آتا تھا، بنو حنیفہ کی طرف سے، سمجھا کہ نہیں، یا اس کے راستے سے آتا تھا، یا وہ لوگ رسد دیتے تھے کھانا۔ انہوں نے بند کر دیا مکے والوں کا رسد کہ تم نبی سے دشمنی کرتے ہو، میں اب ان کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، ہم لوگ ان کے ہو گئے ہیں، اس لیے ہم کھانا نہیں جانے دیں گے۔ ہاہاکار بچ گئی غلے کی مکے میں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر آئی تو آپ نے ثمامہ سے کہا کہ جانے دو، غلہ جانے دو، سمجھا کہ نہیں، ناکہ بندی کر دیا۔ اتنا پاورفل آدمی تھا۔ تو اسی کے قصے میں یہ بات آئی ہے کہ جب وہ مسلمان ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ جا کے غسل کر لو۔ یہ حدیث ہے، عبدالرزاق نے مصنف میں ذکر کیا ہے، لیکن اصل واقعہ اس کا بخاری اور مسلم میں، جس کی تھوڑی سی جھلک آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی مشرک مسلمان ہو تو کلمہ پڑھنے سے پہلے یا کلمہ پڑھنے کے بعد غسل کر لینا چاہیے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ سنت ہے، واجب نہیں، کیونکہ اتنے سارے بے تحاشا لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلمان ہوئے، لیکن کہیں یہ نقل نہیں ہے کہ سب کو غسل کرنے کا آپ نے حکم دیا، کیونکہ اگر ہر کوئی مسلمان ہوتا سب کو غسل کرتے تو یہ واقعہ کثرت سے منقول ہوتا، سمجھا کہ نہیں، لیکن اکا دکا واقعے کے علاوہ نہیں آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد آدمی کو غسل کر لینا چاہیے، اور یہ غسل کافر جب مسلمان ہو تو اس کے لیے غسل کرنا واجب پوچھتا ہے۔ واجب کا مطلب ہوتا ہے کہ نہ کرنے پر گناہ لگے، تم کریں سنت ہے، یعنی کر لے گا تو ثواب کا کام ہے، اچھا ہے، نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اتنے صحابہ کرام مسلمان ہوئے، سب کافر سے مسلمان ہوئے، لیکن کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کرنے کا حکم نہیں فرمایا۔ تو ایک ان کو حکم دیا، یا اس طرح کا ایک آدھ واقعہ اور اگر آوے تو اگر ہر کسی کے لیے غسل کرنا ضروری اور کمپلسری ہوتا تو یہ بات بہت کثرت سے ذکر کی جاتی، لیکن نہیں ہے ذکر، ایک دکا واقعہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان ہونے کے لیے غسل کرنا سنت ہے، افضل ہے، واجب نہیں ہے۔ واجب کا مطلب کمپلسری، کہ اگر نہیں کرو گے تو گنہگار ہوگے۔ تو یہ ہوا اسلام لانے کے لیے غسل کرنے کا حکم۔ اور اس کے بعد ابھی جیسا کہ سنا آپ نے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن غسل کرنا ہر بالغ پر واجب ہے، ہر بالغ پر واجب ہے۔ اب میں نے بتایا کہ اس بالغ پر جو جمعہ کی نماز میں حاضر ہو، اگر آپ بالغ ہیں، بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، یعنی بچے پر جمعہ نہیں ہے، یہ مطلب ہے بالغ کا مطلب بچے پر جمعہ نہیں ہے، عورت پر جمعہ نہیں ہے، غلاموں پر جمعہ نہیں ہے، مسافروں پر جمعہ نہیں ہے۔ آپ کلکتہ میں گھوم رہے ہیں، آپ کی ضرورت میں بازار کر رہے ہیں، مسافر آدمی ہے، نہیں جائیے نماز پڑھنے کے لیے، اپنا ہوٹل میں ظہر پڑھ لیجئے گا، لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو جلدی جائیے نماز پڑھ لیجئے، سمجھا کہ نہیں۔ کوئی دیکھے ٹوپی والا داڑھی والا مولوی صاحب بازار میں گھوم رہا ہے، جمعہ نہیں ہے مولوی صاحب آپ کے لیے، ارے پہلے ہی اعتراض کر دے گا، بے وقوف سمجھو شہر کلکتہ ہے، کہاں کہاں سے لوگ آیا ہے، گھومنے کے لیے آیا ہے، اپنی ضرورت کے لیے آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ 10 منٹ کے بعد 20 منٹ کے بعد سامان خرید کر کے وہ سیدھے ہاوڑا جائے گا، اپنی گاڑی پکڑے گا، مسافر ہے، پہلے پوچھو تو صحیح کہ آپ کہاں کے رہنے والے، جھٹ سے اعتراض کر دے گا، کیسا دیکھ لیے مولوی صاحب کو اتنی بڑکی داڑھی تھی، جمعہ کے بیر میں ٹہلتا رہے، ہاں پہلے ہی حکم لگا دے گا سب۔ تو جو آدمی جس پر جمعہ کی نماز فرض ہے اور وہ جمعہ میں آنا چاہتا ہے، ایسے ہر کسی کے اوپر اگر غسل سے نقصان نہیں پہنچتا ہے اس کو تو غسل کرنا ہے۔ جاڑے کو بہانہ مت بناؤ، چپا کل گاڑی چلاؤ، چل لوٹا پانی بدن پہ ڈال لو، جاؤ غسل کرو، بلکہ حدیث میں تو ہے کہ بڑھیا سے غسل کرو، ایسا غسل جیسے کہ آدمی جنابت کا غسل کرتا ہے، رگڑ رگڑ کے صفائی کے ساتھ۔ مسئلہ آگے آئے گا جمعہ کے باب میں، خوشبو لگا کے جاؤ، مسواک کر کے جاؤ، جمعہ کی عبادت ہے، وہ الگ مسئلہ آئے گا، لیکن جمعہ کے دن غسل کرنا، غسل کا باب چل رہا ہے، اس لیے بتا دیا گیا کہ غسل الجمعۃ واجب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صراحت کے ساتھ کہتا ہے واجب ہے۔ حالانکہ جمہور علماء، اکثر علماء کہتے ہیں مستحب ہے، سنت ہے، لیکن نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واجب کہا تو ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ سنت ہے یا مستحب ہے، کر لو تو اچھا، نہیں کرو نہیں، اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ گنہگار ہوں گے، لیکن نماز ہو جائے گی۔
اس کے مقابلے میں جمہور علماء جو کہتے ہیں کہ غسل جمعہ کے دن سنت ہے، کر لے تو اچھا، نہ کرے تو کوئی حرج نہیں، ان کی حدیث لا رہے ہیں آگے۔ سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن وضو کر لیا اس نے رخصت پر عمل کیا، فبہا فبالرخصہ، اس نے رخصت پر عمل کیا، سمجھا کہ نہیں؟ ونعمت، اور رخصت پر عمل کرنا اچھی بات ہے، لیکن جس نے غسل کر لیا اس نے غسل جو کیا وہ غسل افضل ہے۔ لیکن یہ حدیث سندن بھی ضعیف ہے اور الفاظ بھی اس کے کمزور ہے، متن بھی، اور یہ حدیث ایسی نہیں ہے کہ اگلی حدیث جو ابو سعید سے آئی ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا ہر بالغ مسلمان پر جو نماز جمعہ میں حاضر ہوتا ہو واجب ہے، اس کو امام احمد نے، امام بخاری نے، امام مسلم نے، امام ابو داؤد نے، ترمذی نے، ابن ماجہ نے، اللہ اکبر، سمجھا کہ نہیں؟ تو احمد، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، 7 کتاب، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور کہاں یہ کمزور حدیث؟ یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے کہ آپ انڈا سے پتھر کو توڑ رہے ہیں، کمزور حدیث کو آپ اتنی صحیح حدیث کے مقابلے میں لا رہے ہیں کہ غسل جمعہ رخصت ہے، چاہو تو کر لو، نہیں تو وضو کر لو تو رخصت ہے، ویسے غسل کرنا افضل ہے، سمجھا کہ نہیں؟ حدیث کمزور ہے، تو اس لیے صحیح قول اہل علم کا دلیل کی روشنی میں یہی ہے انشاءاللہ کہ غسل جمعہ واجب ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق۔ الصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فباب الغسل وحکم الجنوب۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماء من الماء، رواہ مسلم واصلہ فی البخاری۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی